ارے یہ نعرہ صحابہ لگاتے تھے جی، ہمارے پاس بھی کیا ہو گیا؟ اہل بیت کی عظمت کم کر دی ہے. ہاں جلسوں میں آ رہے اہل بیت کا ذکر ہی نہیں کر رہے، ادھر کے ادھر کے بھامٹے 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 بھاٹے بھاگ جا رہے مولانا 15,000. ہاں نہیں، اہل بیت ہے سب کچھ. حضور کیا فرمائے؟ آقا کیا ارشاد فرمائے؟ سرکار ارشاد فرمائے مثلو اہلی بیتی کسفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ زور سے بولو. اور حضور فرمائے جو اس میں بیٹھ گیا نجات پا گیا، جو اس کی مخالفت کیا غرق ہو گیا، ہلاک و تباہ ہو گیا. ہم کو تو یہ کشتی میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، ہم بیٹھے ہوئے کشتی میں بیٹھ کے ادھر ادھر کے نعرے لگا کے علی کا نعرہ. غداری ہے. آج کے بعد جب کبھی بھی نعرے تکبیر نعرے رسالت جتنے لگائیں گے، تم لال شرٹ غور سے سنو، تم مولا علی کا نعرہ بھی لگائیں گے اور سردار اولیاء سرکار غوث پاک کا نعرہ بھی لگائیں گے نہیں؟ آپ نہیں لگائے تو جلسہ ختم ہی چھوڑنے نہیں دیتا ہوں. ٹھہرو جی، ابھی نہیں، بیچ میں ٹھہرو. سبحان اللہ. سنو دوستو، قربان جاؤ اہل بیت کے مقام پر. ہائے ہائے ہائے، کیا شان ہے اہل بیت پاک کی. اللہ نے کتنے بڑے مرتبے والا بنایا. یہ پیدا بعد میں ہو رہے ہیں، جنتی ہونے کا اعلان. اب اور ایک شان سنو دوستو، وہ میرا نبی ہے جو اپنی مجلس میں بٹھا کر حضرت ابو بکر سے کہہ رہا ابو بکر آپ جنتی ہو، عمر آپ جنتی ہو، عثمان آپ جنتی ہو، علی آپ جنتی ہو، سعد بن ابی وقاص آپ جنتی ہو، اے زبیر آپ جنتی ہو، طلحہ آپ جنتی ہو، سعد آپ جنتی ہو. میرا نبی عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبریاں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے جنتی ہو جنتی ہو جنتی ہو. امت کو جنت آمنہ کا لال بانٹ رہا ہے. امت کو جنت اللہ کا حبیب دے رہا ہے. نبی کہہ رہے ابو بکر آپ جنتی ہو، حضور نے کہا جنتی ہو جنتی ہو جنتی ہو. امت کی بات آئی تو نبی نے کہا جنتی ہو. جب بات اہل بیت کی آئی تو رب نے کہا حبیب اب آپ ٹھہر جاؤ، آپ کے نواسوں آپ کے خاندان کی عظمت آپ کا رب بتاتا ہے کہ سنو، نبی کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، نبی کے نواسے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. اللہ 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 اللہ. اس شان کے مالک ہیں اہل بیت. فرشتوں کو دربار مصطفیٰ میں بھیجا کر ان کے جنتی جوانوں کے سردار ہونے کی خوشخبریاں سنائی گئی. اس شان کے مالک ہے میرے بھائی یہ لوگ. اللہ اللہ. اور کیا شان ہے دیکھو ان کی. پیارے بزرگوں اور دوستو، اب جس کو جنت میں جانا ہے، جنت کے خالق سے بھی محبت کرنا ضروری ہے. خالق جنت کون؟ اللہ. سبحان اللہ. اللہ جنت بنایا، بنا کے اپنے پاس رکھ لیا ہی نہیں. کیا کرا؟ اپنے پیارے مصطفیٰ کو اس کا مالک بنا دیا. خالق جنت اللہ، مالک جنت رسول اللہ. خالق جنت اللہ، مالک جنت رسول اللہ. اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. جب پیارے حسنین کریمین پیدا ہوئے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا تشریف لائی تو رب نے کیا کیا؟ کہا اے میرے مصطفیٰ، خالق جنت میں ہوں، مالک جنت آپ ہیں، اور میں نے آپ کے نواسوں کو سردار جنت بنا دیا ہے. تو اب جس کو جنت میں جانا ہے، خالق جنت سے بھی کنیکشن اچھا ہو، خالق جنت سے بھی تعلق، مالک جنت سے بھی ریلیشن، اور سرداران جنت سے نسبت بھی.
اچھی ہو یہ تینوں شخصیتیں اگر آپ مسئلہ تیڑا کر لیں گے، آپ نہیں بازو والے نمازاں پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ اکبر، ویری گڈ، 5 وقت نہیں تو 6 وقت پڑھ، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، الحمدللہ۔ یہ سارے کام سنی بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی دیتے ہیں، مگر ہم میں اور بازو والوں میں فرق کیا ہے؟ یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج پر اتنے اکڑتے ہیں کہ انہیں بزرگوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، انہیں حضرت ہوشیار صاحب قبلہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، انہیں سرکار بندہ نواز سرکار سراج الدین جنیدی کی ضرورت محسوس، یہ کہتے ہیں ہم نمازی ہیں، ویری گڈ، دادا بھی ایسی بولتے تھے، جنت میں رہ کے بولتے تھے، تو گلبرگہ میں رہ کے بولتا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کرو، یہ دادا کی بولی ہے، ہم جنتی ہیں، دادا بولتے تھے میں تو جنت میں رہنے والا ہوں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو غور کرنے والی بات ہے کہ یہ جنتی ہونے، یہ نمازی ہونے پر فخر کرتے ہیں، روزے دار ہونے پر فخر کرتے ہیں، زکوٰۃ کے عمل پر فخر کرتے ہیں، حج والے عمل پر فخر کرتے ہیں، لیکن بزرگوں سے رشتہ نہیں جوڑتے۔ لیکن یاد رکھو اگر جنت میں جانا ہے تو جنتیوں سے رشتہ رکھنا ضروری ہے۔ دیکھو کل صبح میں آپ کے گھر پہ آؤں، سبحان اللہ، کل آپ کے گھر پہ آیا، دستک دیا، آپ اندر سے پوچھے کون؟ بولا بھائی وہ احمد نقشبندی ہو، حضرت آپ گئے نہیں رات میں؟ بولا نہیں یار تیرے سے ملنا تھا اس لیے رک گیا۔ ہاں جی سرکار تشریف لائیے، آئیے بیٹھیے، ویری گڈ، زہ نصیب آپ تشریف لائے، عزت دیے، محبت سے بٹھائے، جلدی جلدی چائے پانی بسکٹ، گلبرگہ کا چوگونی بسکٹ، سائیڈ میں تھوڑی مامو پوری، حضرت فیورٹ، ہم بھی مامو پوری فرسٹ، کیونکہ حیدرآباد میں بھانجا پوری بھی نہیں ملتی تو اس لیے مامو پوری کھاتے بیٹھے۔ بازو والا عبدالجلیل دیکھا، بولے نقشبندی صاحب گلبرگہ میں گئے تو مہمان نوازی ہو رہی، میں تو گلبرگہ کا ہی چھوں، میری کیوں نہیں؟ عبدالجلیل آیا، دستک دیا، آپ اندر سے پوچھے کون؟ بولے میاں میں عبدالجلیل۔ بولے ہاں تو؟ اب آپ دروازہ نہیں کھول رہے، استین چڑھا رہے ہیں، استین چڑھا کے آپ باہر نکلے، باہر سے دروازہ لگا لیا، میں پریشان ہوگا، میرے کو بلا کے اندر بٹھایا، انہوں آئے تو انہیں باہر چلا گیا، جا کے 2-4 لیفٹ رائٹ بات کر کے بڑھا دیا، چال نکال، بڑھا دیا، پھر اندر آئے تو میں پوچھا کیا بڑے بھائی؟ انہیں آیا تو اس کو بلا کے اندر نہیں بٹھایا، آپ میرے کو بٹھائے، اس کو نہیں بٹھائے، اس کو بڑھا دیا باہر، کیا بات ہے؟ بولے مولانا گھر میں اس کو بلایا جاتا ہے جو محبت والا ہوتا ہے، اس کو نہیں بلایا جاتا جو غدار اور باغی ہوتا ہے۔ آپ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ ہمارے باپ داداؤں کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کے باپ دادا کی عزت کرتے ہیں، ریلیشن بنا ہوا ہے۔ آپ آئے تو آپ کو گھر میں بلا کر بٹھایا بھی جائے گا، کھانا بھی کھلایا جائے گا، چائے بھی پلائی جائے گی، سائیڈ میں مامو پوری بھی دیا جائے گا۔ لیکن مولانا صاحب یہ جو عبدالجلیل ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ بولا یہ کیا کیا؟ بولا یہ چورستے پہ ٹھہر کے ہمارے دادا کے خلاف بولتا، کبھی کبھی ہمارے نانا کے بارے میں غلط بولتا، کبھی ہمارے ابا کے بارے میں غلط بولتا، کبھی میرے بارے میں غلط بولتا، تو ایسے ظالموں کو گھر میں بلا کر بٹھایا نہیں جاتا، باہر کا باہر کام پہچانا جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہی مثال ذہن میں رکھو، چلو چلتے ہیں میدان محشر میں۔ کون حسن؟ جنتی جوانوں کے سردار حسن۔ کون حسین؟ جنتی جوانوں کے سردار حسین۔ سبحان اللہ۔ کون حسن؟ کون حسین؟ جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب ہم لوگ ڈرتے 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 بڑی مشکل سے جنت کے دروازے تک پہنچے، دستک دیے، دربان جنت اندر سے پوچھا کون؟ ہم بولیں گے حسین کے چاہنے والے آئے ہیں، حسین کے بیٹے بندہ نواز کی مزار پر چادر چڑھانے والے آئے ہیں۔
حسین کے بیٹے کا عرس کرنے والے آئے ہیں، حضرت ہوشیار صاحب کی فاتحہ کرنے والے آئے ہیں، غریب نواز کے دیوانے آئے ہیں، مولا علی کی عظمت بیان کرنے والے آئے ہیں۔ جیسے ہی ہم یہ کہیں گے حضرت امام حسین فرمائیں گے دربان جنت دروازہ کھول دے، میرے نانا کا چاہنے والا آیا ہے، میرے بابا علی المرتضیٰ کا دیوانہ آیا ہے، اے دربان جنت دروازہ کھول دے، میرے بیٹے غوث و خواجہ کا ماننے والا آیا ہے، میرے بندہ نواز کے شہر میں رہنے والا آیا ہے، دربان جنت دروازہ کھول دے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، مگر ہم کو اس بات کا خوف ہے کہ ہماری نماز ناقص ہے، کمزور ہے، ہم عبادت اس شان کی نہیں کرتے جیسے عبادت کا حق ہے۔ ٹوٹی پوٹی عبادت کے ساتھ اگر ہمیں ناز ہے تو غلامی بندہ نواز پہ ناز ہے، ہمیں ناز ہے تو حضرت غریب نواز کی نسبت پہ ناز ہے، ہمیں ناز ہے تو غوث اعظم کی محبت پر ناز ہے، ہمیں ناز ہے تو حسنین کریمین کے غلام ہونے، رسول اللہ کے امتی ہونے پر ناز ہے، اللہ کے بندے ہونے پر ناز ہے۔ اب ہوا کیا، ہم کو جنت میں بلایا گیا، مائک کو کیا ہوا، ہم کو جنت میں بلایا گیا، نہیں باہر اگر ہوتا تو میں سمجھتا تھا بازو والا کچھ کراؤں گا، یہ اندر کیا ہو رہا ہے، کہیں بازو والا یہاں بھی تو نہیں آ گیا، نہیں آیا، سبحان اللہ۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو سنو غور سے، قربان جاؤ دوستو، ہم حسینی ہیں، ہم علی کے دیوانے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اللہ کا ہم پر یہ کروڑا احسان ہے۔ تو ہوا کیا، جب ہم جنت میں گئے تو پیچھے سے عبد الجلیل بھی آیا، انہیں بولا جب گلبرگہ کا انہیں